بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سریام نیوز، اور آج ہمارے پروگرام کا دوسرا سیشن ہے راہ راست کا۔ آج سوال و جواب کا سیشن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر جناب علامہ حضرت غلام سرور نقشبندی قادری صاحب۔ جیسا کہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ڈیلی پروگرام کیا کریں گے دین اسلام کے حوالے سے۔ تو آج کچھ ناظرین کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک آیا ہے، کچھ سوالات آئے ہیں، تو اس حوالے سے پیر صاحب سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ حقوق الباد کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، حقوق الباد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شامی صاحب، حقوق العباد بندوں کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ عبد کی جگہ جمع ہے عباد، عبد بندے کو کہتے ہیں۔ تو ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اپنے سارے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ اس کے پاس موجود ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، تو بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے محلے میں رہتا تھا، تیرے گاؤں میں رہتا تھا، تجھے میں نے سب کچھ دیا ہوا تھا اور وہ بھوکا تھا، اگر تو اسے میرے لیے کھانا کھلاتا تو مجھے اپنی عزت کی قسم اس کے پاس مجھے پاتا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال فرمائے گا کہ مجھے کپڑے کی حاجت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ بندہ پھر یہ سوال کرے گا کہ یا اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اگر تو اسے کپڑا پہناتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ پیاس کا ذکر فرمائے گا۔ الغرض اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی سارے اعمال جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب ہم حقوق العباد کو ادا کریں گے۔ تو حقوق العباد کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو مسلمانی سے نکال دیتی ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ ملاوٹ بندہ کرتا ہے، کھانے پینے کی چیز میں، ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب کتنی سخت تنبیہ ہے کہ ایک بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو حقوق العباد کو تلف کر رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے گروہ میں سے نہیں رہا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اب زبان سے کسی کو اذیت دینا، ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بندہ گویا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کے بعد بچوں کے، اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، باقی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور پھر محلے داروں کے، پھر گاؤں والوں کے، پھر ایک ملک کے۔ اسی طرح یہ حقوق کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اچھا پیر صاحب، یہ حقوق الباد میں اولین حقوق جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ بنیادی ہے نا جی، جو میں نے بیان کیا ہے، یہ اولین ہی حقوق ہیں کہ بحیثیت انسان، انسان کی قدر ہے۔ اسلام کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے بعد میں حقوق ہیں۔ پہلا جو حق انسان کا ہے وہ بحیثیت انسان ہے، اور انسان کا
حق ادب احترام اس لیے ہے کہ انسان خود نہیں بنا، اسے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، تو اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کا نائب سمجھ کر، اللہ کی تخلیق کا شاہکار سمجھ کر اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، کوئی عمل نہ کرنا، یہ بنیادی حق ہے انسان کا انسان پر۔ پھر جب انسان کے بعد مسلمان بنتا ہے تو اس کا دوہرا حق بنتا ہے، پھر مسلمان رشتہ دار بھی ہے تو اس کا تیرا حق ہو جاتا ہے، پھر وہ پڑوسی بھی ہے تو اس کا حق ایک گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے حقوق العباد کا، اسے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم حقوق العباد کو ادا نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب دوسرا بارے دین اسلام میں ہے کہ ایک کانٹا رستے سے اٹھانے کا ثواب جو ہمیں دیا جاتا ہے، جی جی بتایا گیا ہے، لیکن رستے میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ اصلاح فرما دیں ان کی۔ دیکھو جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور اس کی کم سے کم شاخ یہ ہے کہ ہم رستے سے تکلیف دہ چیز یعنی ایک کانٹے کو ہٹا دیں، تو یہ ثواب نہیں بلکہ ایمان کی شاخ قرار دیا گیا ہے، یعنی ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا ہے۔ دیکھو نا، نماز ایمان والے پر فرض ہے، روزہ ایمان والے پر فرض ہے، اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جز قرار دیا ہے کہ ایک شاخ ہے، 70ویں شاخ ہے ایمان کی، کہ آپ تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دیں۔ اب اس کے برعکس جو بندہ رستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے برعکس جائے گا، یعنی یہ صرف گناہ تک نہیں، یہ عمل اس کا کفر کی طرف سے لے جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی سخت بات ہے کہ انسان رستے میں رکاوٹ پیدا کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور رستے سے ایسی چیزوں کو ہٹا دینا جن سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندے کے دل میں ایمان ہے تو وہ بندہ ضرور رستے سے تکلیف دہ اشیاء کو ہٹائے گا۔ یہ بڑے غور کی بات ہے، اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پیر صاحب، ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا دور ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، اور بے شمار خودکشیوں کرنے کے، پورے خاندان کی خودکشیوں کے معاملات جو ہیں، واقعات سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہم لوگ، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں لیکن اس کے جو حالات ہیں ان پہ نظر نہیں رکھتے۔ کیا یہ حقوق العباد میں نہیں آتا کہ ہم اپنے پڑوسی کے، ہم اپنے رشتہ دار کا، اگر وہ سفید پوش آدمی ہے تو کم از کم اگر اس کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں تو اسی طرح ہم اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور اس کے حالات پہ بھی نظر رکھیں تاکہ بر وقت اس کی مدد ہم کر سکیں۔ اکثر اوقات جب پورا خاندان خودکشی کر لیتا ہے تو لوگ بعد میں دیگیں پکانے اور بے شمار اس کی خیرات کرنے چلے آتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا، کہ کسی انسان کے بارے میں ہی کہا جائے گا نا کہ وہ انسان بھوکا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور پھر اس میں کوئی شرط نہیں رکھی کہ وہ مسلمان ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، اس کا بھوکا ہونا اس حکم کے پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک انسان ہے وہ بھوکا ہے، آپ اسے کھانا کھلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ قطعی طور پر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود تو پیٹ بھر کے کھائیں اور دوسرے بھوکے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے۔ تو یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ گوشت خرید کے لاتے ہیں نا تو اس کا شوربہ تھوڑا بڑھا لیا کرو اور پڑوسی کو بھی دے دو۔ تو غریب آدمی کا خیال رکھنا، اللہ پاک نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے اور اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ،
لیکن زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ انسان ہے، غریب ہے، مستحق ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی اہمیت ہے دوسرے کو مال دینے کی، کہ اللہ نے مال میں سے ایک مخصوص حصہ فرض کر دیا ہے امیر آدمی پر کہ وہ غریب کو دے، اور وہ دے کر احسان بھی نہیں جتا سکتا، وہ بلکہ یہ سمجھے کہ اس کا احسان ہے کہ میرا فرض اس کے ذریعے ادا ہو رہا ہے۔ اگر بندے کے ذہن میں کبھی یہ خیال آئے کہ میں تو احسان کر رہا ہوں، تو یہ بری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ احسان نہ بالمن والعطا، نہ احسان دے، احسان جتائے، نہ اسے کوئی اذیت دے۔ اللہ کے لیے جب دے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، پیر صاحب کی باتیں آپ نے سنی، ہمارے سوالوں کے جواب انہوں نے دیے۔ ہماری اسکرین پہ پیر صاحب کا بھی واٹس ایپ نمبر، موبائل نمبر دیا گیا ہے، آپ پیر صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے دینی اور روحانی مسائل جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور بالمشابہ ملاقات کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ پیر صاحب سے وقت لے کر ان کے آستانے پہ آ سکتے ہیں۔ مزید ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کے حوالے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کمنٹس میں ہمارے پروگرام کے حوالے سے اس کو لائک کریں اور بتائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔